السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے اور کیسے آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اسکول کو آپ بہت مس کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامیات کا ہمارا پہلا سبق ہوا تھا آیت نمبر 1 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک۔ ان 10 آیتوں کو میں نے آپ کو تلاوت کر کے بھی سنایا تھا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کو پڑھایا۔ ترجمہ پڑھانے کے بعد پھر ان آیات مبارکہ کے اندر جتنے سوالات تھے، 3 سوالات تھے، وہ بھی میں نے آپ کو بلیک بورڈ کے اوپر لکھ کے میں نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو آج ہم جو سبق شروع کریں گے وہ ہم سبق شروع کریں گے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19، سورۃ الانفال آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک۔ آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ لیں کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 19 یہاں تک ہمارا سبق ہوگا، اور پہلے میں ان آیات کو پڑھوں گا، ناظرہ پہلے ہوگا، پہلے میں ناظرہ آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ ہمیں پہلے ان آیات کو ناظرہ پڑھنا تو آ جائے۔ جب ہمیں ناظرہ پڑھنا آ جائے گا، پڑھنے کے بعد جب ہم اس کا ترجمہ شروع کریں گے تو پھر ترجمہ ہم اس کا کر بھی سکیں گے اور سمجھ کے پڑھ بھی سکیں گے۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو ہم ابھی اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے باقاعدہ اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ اسلامیات کی بک اٹھا لیں گے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک۔ یہ میں نے آپ کو بک میں نے اٹھائی ہوئی ہے اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کے دیکھنے میں دشواری ہو کیونکہ آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور ان کے نیچے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ تو آپ اگر اس کو اپنی بک نکال کے اس کو آپ پڑھیں گے، اور کیونکہ میں آپ کو یہ سبق سمجھا دوں گا، باقی یاد کرنے کا کام، دیکھنے کا کام وہ تو آپ نے خود کرنا ہے۔ تو یہ آپ پہلے سن لیں کہ میں نے آپ کو کیا پڑھایا ہے اور کیا آپ کو سمجھایا ہے۔ یہ آپ اچھے سے جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سن لیں، سمجھ لیں، پھر اس کو آپ یاد بھی کر لیں گے۔ تو ہم سبق باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں ان آیات کی۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر میں آپ کو ان کا ترجمہ بھی پڑھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. تو پیارے بچوں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک ہم نے ان آیات کو پڑھا، ان کی تلاوت کی، اور آپ نے بھی میرے ساتھ ان آیات کو پڑھا. اب ان آیات کا میں ترجمہ کروں گا، آپ ترجمہ غور سے سنیں اور توجہ سے ان آیات کا ترجمہ سنیں اور میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس امنة منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی. وعلیکم من السماء ماء، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا. لیطہرکم بہ، تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے. لیطہرکم بہ، تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے. اِذْ یوحی، جب تھا
جب تمہارا پروردگار ربک الی الملائکتی جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو الی الملائکتی انی معکم ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اذ یوحی ربک الی الملائکتی انی معکم، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تم مؤمنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں. فثبتوا مانا ثابت قدم رہنا. سألقی فی قلوب الذین، میں ابھی کافروں کے دلوں میں کفروا الرعب، دلوں میں رعب یعنی ہیبت ڈالے دیتا ہوں. میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو. فَاضْرِبُوا، تو ان کے سر مار کر اڑا دو. فوق العناق، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ کا ترجمہ ہوگا تو ان کے سر مار کر اڑا دو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کا پور مار کر توڑ دو. پور کا سے مراد کیا ہے؟ یہ انگلی کے پور ہے، ان کو بھی اڑا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سزا اس لیے دی گئی ہے، شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ مزہ تو یہاں چکھو، یہ مزہ ذَلِكُمْ، یہ مزہ تو یہاں چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اور اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. فلا تولوہم الادبار، مسلمانوں سے ہے کہ اے ایمان والو کہ جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص جنگ کے ڈر سے اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے. او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے. فقد باء بغضب من اللہ، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا. وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی. ولیکن اللہ رما، پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ولیبلی المؤمنین، اس سے یہ غرض تھی کہ مؤمنوں کو اپنے احسانوں سے، منہ بلاء حسنا، اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سنتا جانتا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافرو
اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور خدا تو مؤمنوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے آپ کو آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک اس کی تلاوت بھی پڑھ کے سنائی ہے اور ان کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ آپ اسلامیات کی بک میں اسی طریقے سے جو ہے نا آپ دیکھ لیں، اور اس میں جیسے ترجمہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ نے ترجمے کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اور آپ کو اگر کسی آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، اس کی کوئی ویڈیو بنا کر آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک کا جو سبق تھا آج میں نے آپ کو پڑھایا، اور اس آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک جتنے بھی اس میں سوالات ہیں وہ سوالات میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس کے جتنے سوالات ہیں تو وہ سوالات ہم کر لیں گے، اور ان آیات مبارکہ کے اندر جتنا بھی اللہ پاک نے جو ہے نا اس کے اندر ذکر کیا ہے اس کا بھی ہم پڑھ لیں گے، اور اس کے اندر جو مشکل آیات ہیں، مشکل آیات کے اندر مشکل جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی ہم پڑھ لیں گے، ان کے مفاہیم کو بھی ہم سمجھ لیں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ نے اپنی ہر ویڈیو کو جو آپ کو اسکول سے موصول ہو رہی ہیں، اور آپ جتنے بھی اسباق ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان ویڈیوز کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پہ غور کرنا ہے، اور سبق کو صحیح طریقے سے جو ہے نا آپ نے سن کے اس کو صحیح سمجھنا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز سبق کی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے ترجمہ ہے، ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ ترجمہ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھنا بھی سیکھیں۔ بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے نا قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اب ترجمہ تو جیسے کیسے ہیں جو ہے نا وہ آپ سیکھ لیں گے، کر بھی لیں گے، دیکھ کے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا پڑھنا یہ بھی تو ضروری ہے۔ اور بہت سارے ہمارے ایسے بچے ہیں کہ جو باوجود اس کے کہ وہ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی۔ تو میرے پیارے بچوں، ماشاءاللہ آپ بڑی کلاس میں ہیں، 9-10 کا بچہ جو ہے نا سمجھدار ہوتا ہے، بڑا بچہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ ضرور جو ہے نا فکر مند رہیں اور سوچیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو یہ آپ کے اندر بہت بڑی کمزوری ہے، اس کمزوری کو آپ دور کریں، اور قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا بھی جو ہے نا آپ کو آ جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں امید کرتا ہوں آپ عمل کریں گے۔ اپنی جتنی بھی اسکول سے موصول ہونے والی ویڈیوز ہیں اس کو آپ صحیح طریقے سے سن بھی رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ابھی سے جو ہے نا آپ اپنی تیاری جاری رکھیں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ پاک ہمیں ان جتنی بھی گزارشات میں نے آپ سے کی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے اوپر میں اپنے سبق کا جو ہے نا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔